مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اور زمانے والے کانٹا بچھانا یہ تیرا کام ہے تیرے کانٹوں کو چن کر خدا کا پیغام تیرے دل میں پہنچا دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے مجدد دین و ملت امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں بکار خواہش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ بکار خواہش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ پریشانم اگسنی یا رسول اللہ شاہ بیکس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اگسنی یا رسول اللہ اور ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو کہ تم خان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں بادل توحید کے متوالے شمع رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثارے غوث و خواجہ کے چاہنے والے آئیے ہمارا سب سے پہلے مدینے میں آرام فرمانے والے آقا داتا آبا مرجع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھے اور پڑھے باوز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محترم حضرات آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب آپ کے پاس ہے دنیا کا سب سے عظیم انسان کی زندگی آپ کے پاس ہے پھر بھی ہمارے گھروں میں بکھراؤ کیوں ہے ہمارے سماج میں بکھراؤ کیوں ہے ہماری زندگی اور جیونی میں بکھراؤ کیوں ہے حضرات آج عالم یہ ہے ذلت کی زندگی ہم جی رہے ہیں ٹیلیویژن اور ٹیلیویژن ہمیں کہا جا رہا ہے حضرات آج تباہی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کی بستی ویران نظر آتی ہے حضرات آج حال یہ ہے کہ 5 گھر مسلمان ایک بستی میں رہتا ہے مگر آپس میں اختلاف ہے ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی کی بھو باس نہیں ہے محبت کے دسترخوان ہمارے آنگن سے رخصت ہو چکا ہے ہماری زندگی اور جیونی میں بکھراؤ کیوں ہے آج ہر گھر میں اختلاف ہے سماج میں اختلاف ہے خانقاہ میں اختلاف ہے مدارس میں اختلاف ہے مساجد میں اختلاف ہے ہر گھر میں اختلاف ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر کے ماننے والے ہم ہیں اس آمنہ کے لال کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کر دی حضرات ایک عالمگیر تحریک چلانے والے مصطفیٰ کے ہم پیروکار ہیں ایسی تحریک جس میں کامیابی کی تحریر ہو چکا ہو زمانے کو درس وفا دیا ہو دیکھو تحریک اسے کہتے ہیں وفا اسے کہتے ہیں وفاداری اسے کہتے ہیں آؤ مسلمانوں ہم ذرا اس نبی کے زندگی کے قریب چلتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے خدا قرآن کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
کہ ہم نے اپنی زندگی سے کردار مصطفیٰ کو نکال دیا ہے۔ حضرات آج قرآن رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، امیر مسلمان بھی قرآن رکھتا ہے، غریب مسلمان بھی قرآن رکھتا ہے، رکشہ چلانے والا بھی قرآن رکھتا ہے، خانقاہ کا پیر بھی قرآن رکھتا ہے، تو وقت کا مرید بھی قرآن رکھتا ہے۔ حضرات ہمارے جلسے و جلوس میں نعرے آباد ہے، کلمہ سارے مسلمانوں کو یاد ہے، جب ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے تو جلوس محمدی میں نعروں کی کمی نہیں ہوتی، نعروں کی گونج جب شہر سے ہوتی ہے تو آسمان کی بلندی کو چھو جاتی ہے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں گے نوجوان اس طرح گلا پھاڑ پڑ کر نعرہ لگائیں گے اور یا حسین چلا کر نعرہ لگائیں گے، ایسا لگے گا کہ وہ زمین کو ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور نعروں کی گونج سے زمین ہلانے والوں اور نعروں کی گونج سے آسمان کی بلندی کو چھوڑنے والوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے اپنی زندگی سے کردار مصطفیٰ کو نکال دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے اپنی زندگی سے قرآن کی تعلیمات کو نکال دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے اپنی زندگی سے امام حسین کے کردار کو نکال دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے اپنی زندگی سے خاتون جنت کے کردار کو تاریخ کا ایک باب بنا دیا ہے؟ یہ حقیقت ہے، نعرے کو یاد ہے، ہمارے جلسے و جلوس میں نعرے کو آباد ہے، مگر ہماری زندگی میں آمنہ کے لال کا کردار نہیں ہے، ہماری زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کا کردار نہیں ہے۔ حضرات ہم اور آپ جس نبی کے مانگنے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کی اور 23 سال سرکار نے اپنے زبان سے اسلام کی تبلیغ کی۔ جب میرے سرکار نے کہا لوگوں اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جب دنیا کے سب سے سچے انسان نے جب سب سے سچی بات کہی مگر لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے، معاذاللہ کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنون کہا، راہ میں پتھر بچھا دیے گئے، راہ میں گڑھے کھود دیے گئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں او زمانے والے کانٹا بچھانا یہ تیرا کام ہے، تیرے کانٹوں کو چن کر خدا کا پیغام تیرے دل میں پہنچا دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے۔ اے زمانے والے لوگوں کو پابندیاں لگا کر میرے قریب آنے سے روکنا یہ تیرا کام ہے، تیری پابندیوں کو توڑ کر لوگوں کو دل میں خدا کی محبت اور اخلاق کا جام پلا کر اور لوگوں کو بارگاہ خداوندی میں جھکانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ اے لوگوں تم شراب کو لوگوں کے قریب بنانا یہ تیرا کام ہے، اور شراب کی حرمت کا اعلان کر کے لوگوں کو جام کوثر پلانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے۔ اے لوگوں یاد رکھنا عورتوں کو زندہ دربار کرنا یہ تیرا کام ہے، ابھاگن کو سہاگن بنا کے زندگی میں لانا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے۔ اور یاد رکھنا انسانوں کو دنیا کی منڈیوں میں بیچنا یہ تیرا کام ہے، غلاموں کو خرید کر آزاد کرا دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کام ہے۔